السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رحمت آباد ٹی وی چینل۔ انسان کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین۔ اب آؤ پیارے دوستو، اب ایک بہت بڑی بات سمجھاتا ہوں واقعہ کربلا سے۔ بولوں؟ کل کی جو تقریر ہوگی انشاءاللہ وہ کچھ اور ہوگی۔ میں نے سوچا ہمیشہ ہم جو ہے عظمتوں پہ گفتگو ہوتی ہے، کبھی تاریخ پہ گفتگو نہیں ہوتی، تو میں نے چاہا کہ آج آپ کو تاریخ بتاؤں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کربلا کی تاریخ ہے کیا۔ اب دوسری بات سنو دوستو، بعض لوگوں نے کہا کہ یزید امام حسین سے زیادہ عظمت والا، فضیلت والا، کیا حساب سے عظمت والا ہو سکتا صاحب؟ یزید صحابی کا بیٹا، حسین نبی کے بیٹی کا بیٹا، صحابی کا بیٹا نبی کے نواسے سے زیادہ فضیلت والا ہو سکتا؟ ذرا زور سے بولو۔ 1.5 لاکھ صحابہ بھی اگر ایک جگہ جمع ہو جائے، خدا کی قسم میرے حسین سے افضل نہیں ہو سکتے۔ حسین حسین ہے ہر حال میں، حسین ہر حال میں حسین ہے دوستو۔ اور حضرت امام حسین کی عمر شریف شہادت کے وقت 55 سال تھی، اور یزید کی عمر 38 سال تھی۔ 38 سال کا پٹا 55 سال کے عابد و زاہد، متقی و پرہیزگار جنتی جوانوں کے سردار پہ سبقت لے جا سکتا؟ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، یزید امام حسین کے سامنے پٹا ہے۔ اور آخری بات سنو، یزید جب اتنی کوشش کر کے، اتنے قتل و غارت گری کر کے تخت لے لیا، آخرکار امیر المومنین بن گیا، تو بنا تو کیا اس کی حکومت چلی؟ صرف 2 سال رہا، اس کے بعد صرف 2 سال۔ 2 سال کے بعد مختار الثقفی نام کا ایک شخص، جب یہ واقعہ کربلا ہوا تو وہ جیل میں تھا۔ جب جیل سے چھوٹا، اس کو پتا چلا اہل بیت کے ساتھ اتنی غداریاں ہوئی، اتنی غداری ہوئی، تو مختار الثقفی کیا کرا؟ چند نوجوانوں کو انہیں جمع کرا، جمع کر کے اب یزید سے، ابن زیاد سے، شمر سے بدلہ لینے کا عہد کر لیا۔ عہد لیا، اور اتنا اللہ اس کو کامیابی دیا کہ ایک ایک کو بوٹیاں بنایا پوروں کے۔ ابن زیاد کے تو بوٹیاں بنایا پورے، بنا کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرا، ایک ایک پارٹ الگ کرا، انگلی کاٹا، ایک ایک ٹکڑا کرا، ابن زیاد کا خیمہ بنایا، پھر بھی سکون نہیں پڑا۔ تو مختار ثقفی نے کہا، ظالم، میں تجھے معاف کیسے کروں؟ تو نے اس مقدس ذات کا گلا کاٹا جس گلے کو مصطفیٰ جان رحمت نے چوما تھا۔ یہ کہہ کر مختار الثقفی نے کیا کیا؟ ابن زیاد کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کر کے اس کے اوپر گھوڑے دوڑایا۔ اس کے بعد بھی سکون نہیں پڑا تو ان جسم کے اوپر لکڑیاں مار کے ان کو ویسی زمین کے اندر گاڑ دیا۔ اتنا خطرناک بدلہ لیا، اتنا خطرناک بدلہ لیا، شمر سے، ابن زیاد سے، یزید سے، سب سے۔ تو الغرض 2 سال کے بعد سلطنت ختم ہو گئی۔ تو اب یزید کا بیٹا اب اس تخت کا حقدار تھا، ہے نا بھائی؟ باپ کا تخت کا حقدار بیٹا ہوتا نا۔ اور ابھی نے اتنا ظالم ہے، کوئی دوسرے بارے بھی نہیں بولنے کے واسطے، میں ہوں بول کے بولے تُجھ بیٹھ جا بھائی، نکو ہم آگو رکھ لے، تُجھ بولے۔ مگر اب یزید نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے کا نام رکھا اپنے والد کے موافق معاویہ۔ تو یزید کے بیٹے کا نام بھی معاویہ تھا، یزید کے والد کا نام بھی معاویہ تھا۔ تو یزید کا بیٹا اب اس تخت کا حقدار ہے۔ جب یزید مرا تو بیٹے نے تخت کی طرف آیا اور آ کر لات مار کر کہا، میں ٹھوکر مارتا ہوں ایسی سلطنت و تخت کو جو امام حسین کے ساتھ غداری کر کے حاصل کی گئی ہے۔
پیارے دوستو اب ذرا غور کرو، جس کا بیٹا خود ہی ٹھوکر مار دے کیونکہ وہ عاشق اہل بیت تھا، بیٹا خود ٹھوکر مار دے تو کیا حسین کو لالچ تھی ہوں گی؟ نعوذ باللہ۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، غور کرنے والی بات، ختم ہو گئی سلطنت یزید کی، اس کے بعد بنو امیہ کے ہاتھوں میں چلے گئی، وہ وہاں سے ایک نیا چیپٹر شروع ہوا، ایک نیا باب بنا، یزید خلاص، یزید کا نام ختم، یزید کی خبر پر جانے والا کوئی نہیں رہا، یزید کی جہاں خبر بنی وہاں کچرا کنڈی تھی، کچرا کنڈی میں خبر بنا یزید کی، آج تک بھی یزید کی خبر پر کوئی جانے والا نہیں ہے۔ یزید ظالم و بدبخت منحوس کا نام ہے۔ اب دوسری بات سنیں، سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں جنگ کی بات آئی، بہت بڑی بات بتا رہا ہوں دوستو، نہیں سمجھ میں آئی بھی تو بھی سنو، پلے پڑھنی نہیں پڑھ رہی تو کل پھر آؤ، پھر کل سمجھا تم، مگر واقع کربلا سے ہمارا اور اسلام کا کیا تعلق ہے ذرا غور سے سنو۔ سرکار امام حسین جب کربلا میں جا رہے تھے، میدان میں جنگ کے لیے اتر رہے تھے، تو سارے جوان شہید ہو گئے، اب صرف بچے دو جوان تھے، ایک امام زین العابدین تھے، دوسرے مولا حسین تھے، ایک زین العابدین تھے، دوسرے امام حسین تھے۔ تو سرکار امام زین العابدین کیا کیے، اپنے تایا جان کا کمر کا پٹا بن لیے، امام حسن کا، اپنے دادا کی تلوار ذوالفقاری لگا لیے، اپنے نانا جان رسول اللہ کا امامہ پہن لیے، اپنے بابا امام حسین کا جبہ پہن لیے، جام شہادت نوش کرنے کی غرض سے خیمے سے باہر آئے۔ مولا امام حسین نے دیکھا کہ زین العابدین میدان کربلا میں جنگ کی نیت سے جا رہے ہیں، پوچھا بیٹے زین العابدین سید السجاد کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ بابا جان سب جام شہادت نوش کر چکے ہیں، اب باری آپ کے بیٹے زین العابدین کی ہے، زین العابدین جام شہادت نوش کرنے جا رہا ہے، ظالموں کا مقابلہ کرنے، ان کو کیفر کردار تک پہنچانے، ان کو جہنم رسید کرنے اور خود نانا کے دین کو بچانے جا رہا ہے۔ تو کہا بیٹے حسین، بیٹے زین العابدین، اللہ کا واسطہ تم میدان جنگ میں نہیں جاؤ گے، تم یہ ظالموں کا مقابلہ نہیں کرو گے۔ امام زین العابدین نے کہا بابا 6 ماہ کا علی اصغر جا سکتا ہے، 18 سال کا علی اکبر جا سکتا ہے، اونو محمد جا سکتے ہیں، حضرت مسلم بن عقیل جام شہادت نوش کر سکتے ہیں، حضرت عباس علمبردار میدان کربلا میں جام شہادت پی سکتے ہیں، تو پھر میرے بابا آپ کا بیٹا زین العابدین جام شہادت کیوں نہیں پی سکتا؟ تو کہا بیٹے میں جو دیکھ رہا ہوں شاید تم وہ نہیں دیکھ رہے ہو، میرے بیٹے تم رک جاؤ، تم ہرگز نہیں جاؤ گے۔ اللہ اللہ، کہا بیٹے تم ہرگز نہیں جاؤ گے۔ مورخین تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں امام حسین نے اس لیے روکا کیونکہ امام زین العابدین کو بخار تھا، تاریخ میں یہی بات ملتی ہے، امام زین العابدین کو شدید بخار تھا۔ تو میں پوچھتا ہوں بخار کی وجہ سے اگر روکے تو پھر وہاں صحت مند کون تھا؟ جن کے اوپر 2.5 دن سے 3 دن سے پانی بند ہے، سحر پر سحر، افطار پر افطار، بغیر پانی بغیر کھجور کے ہو رہی ہے، 3 دن سے جن کے اوپر پانی بند ہے، دریائے فرات سے خطرہ نہیں دیا جا رہا ہے، کوئی لا کر ایک لقمہ جن کے حلق میں نہیں ڈال رہا ہے، جن کے بچوں کو پانی پلانے کے بجائے تیرے مار کر شہید کیا جا رہا ہے، سوچو کہ وہاں صحت مند کون ہے؟ جس باپ کے سامنے 72 لاشیں رکھے گئے ہوں، کیا وہ حسین صحت مند ہے؟ خدا کی قسم وہاں تو بیمار سب ہے، مگر حضرت امام حسین نے اگر بخار کا بہانہ بنا کر زین العابدین کو روکا تو خدا کی قسم کیوں روکا؟ لوگ کہتے ہیں بخار تھا، مگر احمد نقشبندی کا ایمان کہتا ہے بخار کا بہانہ نہیں تھا، بلکہ حسین کی نظر میں کچھ اور تھا۔ آپ پوچھے مولانا کیا تھا؟ یہ تاریخ میں آپ کو ملے یا نہ ملے، مگر میری بات ہے سن لو۔ امام حسین کہنا چاہتے تھے اس لیے روکا کہ بیٹا آپ رک جاؤ، کہا بیٹا آپ جام شہادت نہیں پیو گے، پوچھا بابا کیوں نہیں پیوں گا؟ کہا بیٹا اس لیے
ہم جام شہادت نوش کر رہے ہیں، ہم شہید ہو رہے ہیں، تو ظالموں، پاپیوں، یزیدیوں، شرابیوں، جواڑیوں سے نانا کے دین کو بچانے کے لیے، نانا کے دین کو بچانے کے لیے ہم شہید ہو رہے ہیں۔ اور بیٹا تم کو اس لیے روک رہا ہوں کیونکہ ہم جام شہادت پیئیں گے، نانا کے دین کو بچائیں گے، اور تمہیں اس لیے روک رہا ہوں تاکہ تم رک جاؤ گے تو نانا کا دین پھیلاؤ گے۔ امام زین العابدین نے پوچھا بابا جان میں نانا کا دین کیسے پھیلاؤں گا؟ کہا بیٹے زین العابدین اگر آپ شہید ہو جاؤ گے تو ساری ہماری نسل یہیں پر ختم ہو جائے گی، حسین بھی ختم، حسین کے بیٹے بھی ختم، تو آل محمد سیدوں کا سلسلہ یہیں پر رک جائے گا۔ کہا بیٹا تم رک جاؤ، میں دیکھ رہا ہوں تمہاری نسل میں آگے چل کر تمہاری اولاد میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام خواجہ معین الدین چشتی ہوگا، اور بیٹا وہ ہند کی طرف جائے گا تو 1 2 4 کو نہیں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھائے گا۔ بیٹا تم رک جاؤ، میں دیکھ رہا ہوں تمہاری نسل میں ایک اور بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہوگا۔ وہ سلسلہ چشت کا کام پوری دنیا میں ایسے کرے گا جہاں جاؤ گے نانا کے نام پر مچلنے والے نظر آئیں گے۔ بیٹا تم رک جاؤ، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری نسل میں ایک اور بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام قطب الدین بختیار کاکی ہوگا، ایک اور بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام فرید الدین گنج شکر ہوگا، ایک اور بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی ہوگا، ایک اور بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام بندہ نواز ہوگا، ایک اور بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام کچھ اور ہوگا، کچھ اور ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں تاریخ اٹھا کر دیکھو، جتنے اولیاء اللہ ہے، جتنے اولیاء اللہ ہے، مجھے یہ جملہ کہنے دو کہ 95% اولیاء اللہ امام حسن امام حسین کی اولاد میں پیدا ہوئے ہیں۔ امام حسن امام حسین کی اولاد میں اولیاء اللہ پیدا ہوئے ہیں۔ اور آج جتنا دین پھیلا ہے یہ مولویوں ملاؤں سے نہیں، اللہ کے ولیوں سے پھیلا ہوا ہے۔ آپ کی شاید نظر نہیں ہے، ایک جملہ بڑا بتا دیتا ہوں، خدا کی قسم میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کے اب تک شاید یہ جملہ نہیں سنا ہوگا۔ بہت بڑی بات بتا رہا ہوں، سنو درگ والو۔ علم کا کام غیر سیدوں سے لیا گیا، فقہ کا کام امام اعظم ابو حنیفہ سے لیا گیا، غیر سید ہیں۔ امام شافعی سے لیا گیا، غیر سید ہیں۔ امام حنبل سے لیا گیا، غیر سید ہیں۔ امام مالک سے لیا گیا، امام طحاوی سے لیا گیا، غیر سید ہیں۔ امام نسائی سے تفسیر کا کام لیا گیا، امام بیضاوی سے کام لیا گیا، امام جلال الدین سیوطی سے لیا گیا، امام غزالی سے لیا گیا، غیر سید ہے۔ حدیث کا کام امام بخاری سے، امام مسلم سے، امام ترمذی سے، امام ابن ماجہ، امام ابو داود سے لیا گیا، غیر سید ہیں۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، بہت بڑی بات بتا رہا ہوں۔ شریعت کا کام، علم کا کام، حدیث و فقہ کی تبلیغ و اشاعت کا کام غیر سیدوں سے لیا گیا، اور کافروں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنانے کا کام سیدوں سے لیا گیا ہے۔ اور ہر دور میں دین بچانے کا کام آل نبی اولاد علی سے لیا گیا ہے۔
آل نبی اولاد علی سے لیا گیا. جب جب اسلام پر بلا آئی علی کے بیٹے سینہ تان کر کھڑے ہوئے, حسین کی اولاد سینہ تان کر کھڑے ہوئی, کہنے لگی جان دے دیں گے مگر نانا کے دین پر آنچ آنے نہیں دیں گے. دین بچانے کا کام, دین پھیلانے کا کام, کلمہ پڑھانے کا کام آل نبی اولاد علی سے لیا گیا. علماء جتنے بنے 95% غیر سیدوں سے دین کی اس تبلیغ و اشاعت کا کام علماء کے ذریعے لیا گیا. لیکن دین بچانے, کلمہ پڑھانے, دین کو زندہ رکھنے کا کام ولیوں سے لیا گیا. ولیوں سے لیا گیا. آپ پوری دنیا میں جائیے, جہاں کہیں ولی اللہ ہے, شجرہ نکال کے دیکھیے, 95% اولیاء اللہ علی کی اولاد ہیں, رسول اللہ کی آل میں ہیں. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, ہم اہل بیت کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ آج جو کچھ بھی ہے خدا کی قسم یہ ان کے صدقے میں ہے. اب دوسری بات سنو, سرکار امام حسین جب کربلا آئے تو مولا امام حسن کے 2 بچے بھی امام حسین کے ساتھ آئے تھے, وہ بھی شہید ہو گئے کربلا میں. مگر آتے وقت اپنے ایک بھتیجے کو مدینے میں چھوڑ کے آئے تھے. کس کو؟ ایک بھتیجا, امام حسین کا ایک بیٹا. امام حسین جب کربلا آئے, عراق کو آئے, تو اپنے ایک بھتیجے کو مدینے میں چھوڑ کے آئے ان کی والدہ کے پاس. یہ بول کے چھوڑ کے آئے کہ آپ یہاں رہ رہے ہیں, آپ کی حفاظت کے لیے, آپ کے کام کاج کے لیے ایک بچہ رہنے دیجئے. ایک بچے کو رکھے. اس بچے کا نام تھا امام عسکری. کیا نام تھا امام؟ ان کو چھوڑ کے آئے مدینے میں. ادھر اب آئے امام حسن کے 2 بچوں کو لا لیے, وہ دونوں بھی شہید ہو گئے. امام حسین کے بچے بھی شہید ہو گئے. امام حسین کے بچوں میں اب ایک بچہ بچا, امام زین العابدین. حسینیوں میں ایک بچا زین العابدین, حسنیوں میں ایک بچا عسکری. اب یہ امام عسکری کو امام حسین نے رکایا, اپنے 6 ماہ کے بیٹے کو لائے, مگر وہ بچے امام عسکری کو نہیں لائے. کیوں؟ اس لیے نہیں لائے کہ میرے بچے, میرے بھتیجے, تو رک جا, میں دیکھ رہا ہوں, تو بڑا ہوگا, تیری نسل ہوگی, تیری اولاد میں آگے چل کر ایک بیٹا پیدا ہوگا, وہ کوئی اور نہیں, اس بیٹے کا نام شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم محبوب سبحانی ہوگا. غوث اعظم امام حسن کی اولاد ہیں, غریب نواز امام حسین کی اولاد ہیں.